السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 11 مارچ 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز میں اس اہم ترین حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اسے پورا کرایا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ لہٰذا دوستو، مزدور کو اس کی مزدوری ٹائم پر دے دیا کریں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ سعودی کابینہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران موذی مرض جو دنیا میں پھیل رہا ہے، اس سے متعلق عالمی کوششوں کو خراب کر رہا ہے۔ ایران نے سعودی شہریوں کو پاسپورٹ پر مہر لگائے بغیر آنے جانے کی اجازت دی ہے، جو کہ انٹرنیشنل قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کابینہ نے کہا کہ ایران نے یہ کام ایسے وقت میں کیا ہے جب یہ بیماری کافی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایران کی یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے دنیا بھر کے لیے صحت اور سلامتی کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایران سے وائرس دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پھیلا ہے۔ یاد رہے، کابینہ کا اجلاس ریاض کے قصر یمامہ میں فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ہوا ہے۔ سعودی کابینہ نے نئی بیماری کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق خصوصی رپورٹس پیش کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ میں سعودی عرب میں موجود سرکاری اداروں کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کو یقینی بنانے اور اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم ترین اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کابینہ نے اس بات کو تسلی بخش قرار دیا ہے کہ سعودی ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے سفر کرنے والے 5 لاکھ سے زائد افراد کا طبی معائنہ کیا گیا، جبکہ 2032 افراد کو گھروں میں الگ تھلگ کرنے والی اسکیم نافذ کی گئی ہے، جبکہ 468 افراد کو آئسولیٹڈ کمروں میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کا مکمل علاج کرایا جا سکے۔ سعودی عرب نے عالمی ادارے صحت کو $10 ملین عطیے کے طور پر دیے ہیں تاکہ عالمی کوششوں میں اس بیماری سے کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں مدد ہو سکے۔ مزید کابینہ نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ قطیف کے علاقے کو جو سیز کیا گیا ہے، اس سے کافی بہتر نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ مزید یہ پابندی کتنے عرصے تک رہتی ہے، اس بارے میں فیصلہ خادمین حرمین شریفین ہی سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بدھ 11 مارچ کو گرد و غبار کا طوفان شروع ہوگا جو 4 دن تک جاری رہے گا۔ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرد و غبار کی زد میں یہ رہیں گے۔ برف باری کا بھی کسی علاقوں میں امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں یہ توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں گرد و غبار کا شدید طوفان آئے گا، جس سے حد نظر کافی زیادہ متاثر ہوگی۔ مملکت کے شمالی اور مشرقی اور وسطی علاقوں میں برف باری کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ آئندہ جمعرات سے اتوار تک سمندر میں اونچی لہریں اٹھیں گی۔ موسمیات کے ماہرین نے بتایا ہے کہ بدھ سے 15 مارچ تک مملکت کے بیشتر علاقے خراب موسم کی لپیٹ میں رہیں گے۔ مصر، فلسطین، لبنان، اردن اور شام میں بھی گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ موسلادھار بارشیں ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے، مدینہ منورہ کے شمالی حصے اور تبوک کا موسم خاص طور پر خراب رہنے کی توقع زیادہ ہے اور یہاں پر سیلاب کا بھی امکان ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی ارامکو نے 1 اپریل سے خام تیل کی یومیہ پیداوار بڑھانے کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق سعودی ارامکو نے کہا ہے کہ کمپنی آئندہ ماہ یعنی 1 اپریل سے اپنی تیل کی پیداوار بڑھا کر روزانہ 1 کروڑ 23 لاکھ بیرل کر دے گی۔ پیداوار میں روزانہ اضافے کی مقدار 3 لاکھ بیرل ہوگی۔ ارامکو کی جانب سے سعودی اسٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق کمپنی نے اپنے صارفین کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ 1 اپریل سے تیل کی پیداوار 12.3 ملین بیرل روزانہ کے حساب سے کی جائے گی۔ بیان کے مطابق پیداوار میں اضافے کی مثبت اور طویل مدتی مالی اثرات ہوں گے۔ خلیجی حصص مارکیٹ میں منگل کو تیزی کا رجحان رہا ہے۔ یاد رہے، ارامکو کے حصص یعنی شیئرز کی قیمت گزشتہ دن $8.64 فی شیئر سے بڑھ کر $8.91 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کمپنی کی درخواست پر ارامکو شیئرز میں ٹریڈنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:48 سے معطل کی گئی تھی۔
یاد رہے تیل کی قیمتیں 30 سال کے بعد کافی زیادہ کم ہوئی تھیں، اس میں منگل کے روز پھر دوبارہ سے اضافہ ہوا ہے۔ گاہکوں کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق سعودی ارامکو تیل کی قیمتوں میں 4 سے 8 ڈالر فی کمی کرے گا، جس سے شمال مغربی یورپ اور امریکہ کو سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ سعودی عرب کے ایک اہم بینک نے مختلف خدمات پر فیس عائد کرنے کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس فیصلے پر کافی ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے۔ بینک نے کہا ہے کہ 24 اپریل 2020 سے اندرون ملک اگر کوئی ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں تو فیس 80 ریال ہوگی۔ 1 لاکھ ریال یا اس سے کم رقم کرانے پر 150 ریال اور چیک جمع کرانے پر 80 ریال فیس چارج کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر عوام نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بینک خدمات پر فیس وصول کی گئی تو اس سے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کو بڑا نقصان ہوگا، جبکہ دیگر سعودی بینک بھی یہی نظام اپنانے شروع کر دیں گے۔ بینک نے مزید کہا ہے کہ اس حوالے سے ہم وضاحت کرتے ہیں کہ فیس انفرادی یعنی انڈیویجول کھاتے داروں سے نہیں لی جائے گی۔ اس کا تعلق مختلف افراد سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ایسے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا جو کہ کمپنیز یا بینکس وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ یاد رہے سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی جو سما کے نام سے مشہور ہے، بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بینک سے دوسرے بینک فوری جو ٹرانسفر منی ہوگی وہ 7 ریال میں، جبکہ دوسرے بینکوں میں 5 ریال میں، اور بیرون ملک اگر آپ کسی بینک میں ٹرانسفر کریں گے تو 50 ریال اس پر کٹتے ہیں۔ واضح رہے خلیجی ممالک میں اگر اے ٹی ایم کے ذریعے کوئی دوسرے بینک سے رقم نکالے گا تو اس پر 10 ریال کٹیں گے، بینک بیلنس معلوم کرنے کے لیے 3 ریال کٹیں گے، جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور نیٹ ورک کے ذریعے یعنی انٹرنیشنل لیول پر کوئی فیس ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پر 25 ریال فیس لی جاتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ سے رقم نکالنے کے سلسلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ 5000 ریال یا اس سے کم رقم نکالنے پر 25 ریال فیس وصول کی جائے گی، اور 5000 ریال سے زائد رقم نکالنے پر 300 ریال فیس وصول کی جائے گی۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد جو بینک کے اکاؤنٹ سے اے ٹی ایم سے کم رقم نکالتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے شاید وہ اپنے اخراجات کو کم کر لیں گے، یاد رکھیں اس طرح سے ٹرانزیکشن پر آپ کی فیس کی مد میں کافی رقم ضائع ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ چوراہوں یعنی راؤنڈ اباؤٹس پر پہلے داخل ہونے والی گاڑی کو راستہ نہ دینا ٹریفک قانون کی ایک بڑی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے، جس پر 900 ریال جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان پر عمل کرنا تمام افراد کا فرض ہوتا ہے۔ جس راؤنڈ اباؤٹ پر ٹریفک سگنل نہیں ہوتے انہیں دوسری جانب سے آنے والی گاڑیاں یکساں طور پر چوراہے میں داخل ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق سیدھے ہاتھ پر جو گاڑی ہوگی وہ اس کا حق پہلے ہوگا کہ وہ چوراہے کو پہلے عبور۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے اور وزارت تجارت نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ قوانین کا پاسداری نہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو ہی انہوں نے فیکٹری کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ مختلف محلے کے لوگوں نے یہاں پر کچھ مشکوک حرکتیں دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس اور وزارت تجارت کی اہم ٹیموں نے یہاں پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ان 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایک چھوٹی فیکٹری اپنے گھر پر ہی چلا رہے تھے، جو کہ عین قوانین کے خلاف ورزی ہے، اور انہیں تمام کارروائی کے بعد ان کا تمام مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے نئی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچاؤ کے لیے خانہ کعبہ، مسجد الحرام خصوصاً حجر اسود پر جراثیم کش ادویات کے اسپرے میں بذات خود حصہ لیا۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ زائرین کو نئی بیماری سے بچانے کے لیے خصوصی ٹیمیں آلریڈی تشکیل دے چکی ہے۔ یہ ٹیمیں عشاء کے 1 گھنٹے بعد سے لے کر فجر تک 1 گھنٹے پہلے تک حرم شریف کے ایک حصے کی دھلائی صفائی کا کام کر رہی ہے، جراثیم کش ادویات کا اسپرے کر رہی ہیں اور باقی اوقات میں صفائی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں ڈاکٹر السدیس نے صفائی ٹیموں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خانہ کعبہ اور اس کے اطراف صحن مطاف، حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کی صفائی میں
खुद शरीक होकर सफाई को मजीद तेज करवा दिया है। तफसीलात मजीद ये हैं कि जरासीम कश अद्विया के छिड़काव और हरम की फर्श की धुलाई को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। डॉक्टर असुदेस ने तमाम टीम एहलकारों से कहा कि ये काम हम सब के लिए किसी एजाज से कम नहीं, ये काम बड़े फख्र वाला काम है। इस काम की बदौलत अल्लाह ताला के मेहमानों की हिफाजत होगी। इसकी बदौलत वो मुमकिना तकलीफ से महफूज रहेंगे और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें अजर देगा, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप तमाम हजरात जानते हैं कि चाइना से फैलने वाला ये मौजी मर्ज जानवरों की एक मार्केट से ही फैला है। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब में भी मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर सेल होते हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है। अभी जो इतलात आई हैं कि मक्का के मेयर ने फौरी तौर पर परिंदों की मार्केटों और योमिया बुनियाद पर लगने वाले परिंदों के बाजारों को आर्जी तौर पर बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मेयर मक्का ने मजीद एलामिया जारी किया है कि बल्दिया के एहलकार छापामार कार्रवाइयां करते हुए ऐसी मार्केटों की सख्त निगरानी करें और इनमें बाकायदा जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे भी किया जाए। मजीद बल्दिया के एहलकारों ने एलामिया में कहा है कि घरेलू जानवरों को आम जानवरों के साथ बाहर न रखा जाए ताकि किसी किस्म की जरासीम से वो मुतासिर ना हो। बल्दिया के एहलकारों ने मजीद कहा है कि 20 सेकंड तक जरासीम कश महलूल से धोया जाए हाथों को, ताकि लाजमन हाथों में जो जरासीम लग जाते हैं परिंदों को टच करने से या दीगर बाहर घूमने से, उनसे आपका जिस्म मुतासिर ना हो।